أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ظلم کا انجام. ظالم کا انجام کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں. سب سے پہلے ظلم کسے کہتے ہیں اور اس کی شکلیں کیا ہیں، کن کن شکلوں میں ایک انسان ظلم کرتا ہے. ظلم تو اصل یہ ہے کہ حق والے کو اس کا حق نہ دینا. جو جس چیز کا حقدار ہے، مستحق ہے، اس کو اس کا حق نہ دینا، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محلی. اب دیکھیے ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں. سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ ظلم ہے. اور اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اللہ کا جو حق ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہمارا خالق، مالک، رازق، تنہا وہ ہم کو روزی دے رہا، تنہا اس نے ہم کو پیدا کیا. تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم تنہا صرف اسی کی عبادت کریں. اب اگر ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ایسا ظلم ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں بخشے گا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 پر 2 نازل ہوئی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، خالص ایمان پر قائم رہے، اپنی زندگی میں ظلم نہیں کیے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، شانتی ہے، سکون ہے، اور آخرت میں یہی بندے ہدایت پانے والوں میں سے. جب یہ آیت نازل ہوئی شق ذلك علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اینا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے رسول ایسی آیت نازل ہوئی ہے اور ہم میں سے کون سا ایسا انسان ہے جو اپنے اوپر ظلم نہ کرے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی لیس کما تظنون، یہ آیت، اس آیت کا معنی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، وَإِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس آیت میں جو ظلم ہے اس سے مراد وہ ظلم ہے جو اللہ کے نیک بندے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جس ظلم سے ڈرایا تھا، اور وہ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے پیارے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر سب سے بڑے ظالم لوگ، کافر مشرک یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یعنی اللہ کا حق دوسروں کو دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی دوسری قسم کیا ہے؟ الظلم علی النفس، انسان اپنے اوپر ظلم کرے۔ اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ یعنی اللہ کی نافرمانی کرے، گناہ کا کام کرے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، معصیت کا کام کرے، یہ اپنے نفس پر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان ان کو بہکایا، ان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہا، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے آدم و حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا اور ظالموں میں سے ہو گئے۔ غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا، لیکن فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کرتے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے اس دعا کو ذکر کیا، آدم علیہ السلام کی دعا کرتے وقت انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ہم نے ظلم کیا۔ کیسے؟ تیرے حکم کی نافرمانی کر کے۔ اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، تو ہم پر اگر رحم نہیں کرے گا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں نماز میں تشہد اخیر میں وہ دعا کروں، سلام پھیرنے سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس دعا کے ابتدائی حصے پر آپ غور کیجئے، ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر، اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے،
بہت زیادہ ظلم کر لیا کہ مطلب کیا کہ میں نے تیری بہت نافرمانی کی ہے، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تجھی سے معافی کی مغفرت کی امید رکھتے ہیں، تو اگر معاف نہیں کرے گا تو مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تو میرے اوپر رحم کر کے مجھے معاف کر دے۔ تو ظلم کی دوسری قسم کیا ہے؟ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور ظلم کی تیسری قسم ہے الظلم علی العباد، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنا۔ ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے، طاقتور کمزور پر ظلم کرے، بھائی بھائی پر ظلم کرے، بہن بہن پر ظلم کرے، ایک انسان اپنے رشتہ دار پر ظلم کرے، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کرے۔ یہ ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں جو ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ یہ ظلم بھی حرام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب بھائی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ جب سارے مسلمان آپس میں بھائی ہے تو بھائی ہونے کا حق کیا ہے؟ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اس لیے کہ وہ ہمارا بھائی ہے، بھائی ہے ہمارا، مسلمان بھائی ہے۔ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کو رسوا نہ کرے، ذلیل نہ کرے، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ کہا اے لوگو تقویٰ یہاں ہے، سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تقویٰ اصل میں یہاں ہے۔ انسان کے ظاہری وضاقتہ سے کبھی دھوکہ مت کھاؤ، تقویٰ یہاں ہے۔ انسان کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو حرام ہے۔ اور ایک انسان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، افضل سمجھے، بہتر انسان سمجھے، اور سامنے والے کو معمولی انسان سمجھے، اس کو حقیر سمجھے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ظلم ظلم ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو، اپنے اوپر ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ظالم انسان کو پسند نہیں کرتا، اور ظالم انسان کے لیے عبرتناک سزائیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے، ظلم ایک ایسی بری صفت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو بری کیا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالی قیامت کے دن بندوں کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ ذرہ، ذرہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ذرہ چونٹی کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کھڑکی سے آپ کھڑکی کھولیں کمرے کی، اس کی روشنی میں جو دھول اور گرد و غبار نظر آتے ہیں، جو صرف نظر آتے ہیں، اگر انسان اس کو ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا، وہ ذرہ ہے، اتنے معمولی ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اس کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہوں، تم بھی کسی پر ظلم مت کرو۔ اللہ بندوں سے کرا، اے میرے بندو
میں اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیا ہوں، میں جیسے کسی پر ظلم نہیں کرتا، تم بھی کسی پر ظلم مت کرو۔ ظالموں کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو وارننگ دی ہے، ڈرایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا ان کے حق میں۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی سپورٹ میں کوئی نہیں آئے گا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اے لوگو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کئی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ان کے برے انجام سے ڈرایا کہ اپنے طاقت کے نشے میں، مال و دولت پر غرور کرتے ہوئے، وحدے کے نشے میں آ کر کسی پر ظلم مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو۔ دنیا میں مظلوم انسان کمزور ہو سکتا ہے، تنہا ہو سکتا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ظالم کے لیے بڑی عبرتناک سزائیں ہیں، ظالم کے لیے بڑی عبرتناک سزائیں ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے لوگو ظلم سے بڑو، ظلم سے بچو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کو مت تکلیف دو، کسی کو مت ستاؤ، کسی کو پریشان مت کرو تمہاری طرف سے، اس لیے کہ ظلم کا انجام قیامت کے دن تاریکی کی شکل میں ہوگا۔ ظالم کے لیے ہر طرف اندھیرا ہوگا، اسے کہیں روشنی نہیں ملے گی، ظلم کا انجام اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی، آخرت آنے سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے دنیا میں اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو ناحق ستایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو دنیا ہی میں اپنی زندگی میں معافی تلافی کر لو، اس کو ختم کر لو مرنے سے پہلے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ برابر انصاف کا معاملہ کرے گا، برابر انصاف کا معاملہ کرے گا، کسی پر ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں ہونے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درہم۔ اے لوگو، اگر کسی انسان پر اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق باقی ہے، اس کو کوئی حق دینا ہے، یا تم نے اس کی عزت پر حملہ کیا ہے، اس کی بے عزتی کی ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس کی چغلی کی ہے، اس کو گالی دی ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے، تو آج ہی اس سے جا کر کے اس سے معافی تلافی کر لو۔ اگر تم نے اس کا حق مارا ہے، اس کا حق واپس کر دو، اس کی تم نے بے عزتی کی ہے، اس سے معافی مانگ لو۔ قیامت کا وہ دن آنے سے پہلے جہاں تمہارے پاس حق واپس کرنے کے لیے دینار و درہم نہیں ہوں گے، روپے اور پیسے نہیں ہوں گے، تمہارے پاس تمہاری زندگی میں کمائی ہوئی نیکیاں ہوں۔ اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے ظلم کے برابر تمہاری نیکیاں لے کر کے اللہ تعالیٰ مظلوموں کو دے دے گا، تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ظلم باقی ہوگا، اللہ مظلوموں کے گناہوں کو تمہارے اوپر لاد دے گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کا معاملہ کرے گا۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ اے لوگو، قیامت کے دن تمہیں حق والوں کا حق واپس کرنا ہی پڑے گا،
لا محالہ کسی بھی صورت میں قیامت کے دن حق والوں کا حق تمہیں دینا پڑے گا. یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ناحق مارا ہوگا تو اس سے بھی بدلہ دلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ اس طرح سے انصاف کا معاملہ کرے. آپ ذرا غور کیجئے, دنیا میں ایک جانور کی طرف سے اگر جانور پر ظلم ہوا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا, اللہ نہیں چھوڑے گا. ایک بھائی بھائی پر ظلم کرے, ایک شوہر بیوی پر ظلم کرے, ایک عورت اپنے شوہر پر ظلم کرے, پڑوسی پڑوسی پر ظلم کرے, کیا اللہ معاف کرے گا؟ اللہ ہم کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, ظالموں کا انجام بڑا ہی بھیانک, بڑا خطرناک ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں ہمارے پاس مال ہے, عہدہ ہے, پوزیشن ہے, طاقت ہے, ہمارے پاس افراد ہیں, کورٹ کی مدد سے, پولیس کی مدد سے اپنے فیور میں فیصلے لے لیتے ہیں, اپنے فیور میں فیصلے کرا لیتے ہیں. یاد رکھیے, کورٹ کے فیصلے, پولیس اسٹیشن کے فیصلے حرام کو حلال نہیں کر سکتے, ناحق کو حق نہیں بنا سکتے. جو حرام ہے حرام ہے. دنیا میں ہم پیسے کھلا کر کے, لائر پکڑ کر کے, کورٹ اور کچہری کی مدد سے کسی حرام کو حلال کر لیں, اپنے حق میں فیصلے کرا لیں, یاد رکھیے وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے. ہم اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے, پولیس اسٹیشن میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے. یہ دنیا کی عدالتوں کے فیصلے کا کوئی حساب نہیں. رب العالمین جس وقت کرسی عدالت پر ہوگا اس وقت صحیح انصاف ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما انا بشر وانکم تختصمون الی, اے لوگو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں, مجھے تمہارے دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں. تم اپنے لڑائی جھگڑے کے مسئلے لے کر کے میرے پاس آتے ہو فیصلے کے لیے. ایک انسان بڑا چرب زبان ہوتا ہے, اچھی باتیں بنانے کا ہنر جانتا ہے, اچھے انداز میں اپنی دلیل پیش کر کے اپنے بھائی کا حق مار لیتا ہے. میں اس کی باتوں کو سن کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے لوگوں میں انسان ہوں, تمہاری باتوں کو سن کر کے میں فیصلہ کرتا ہوں. میرے فیصلے سے کسی کا حق آپ نہیں مار سکتے. اگر کوئی شخص اپنے بھائی کا حق مار رہا ہے تو گویا کہ وہ جہنم کے آگ کے انگار اپنے ساتھ لے جا رہا ہے. اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. میرے بزرگ اور دوستو, ہم اس خوش فہمی میں نہ رہے کورٹ کے فیصلے سے خوش نہ ہو جائیں. اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ ہے. جو حق ہے وہ حق ہے, جو انصاف ہے وہ انصاف ہے. ہمارے بھائی کا حق اگر ہم نے مارا, دنیا کی عدالت ہم کو ہمارا حق نہ دے, لیکن اللہ کی عدالت میں ہمارا حق ضرور ملے گا میرے بزرگ اور دوستو, اور نیکیوں کی شکل میں ملے گا, نیکیوں کی شکل میں ملے گا. اور یاد رکھیے, ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, مہلت دیتا, ڈھیل دیتا ہے, لیکن اس کو چھوڑتا نہیں. اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, لیکن اسے چھوڑتا نہیں. ان اللہ لیملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ. اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے, لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں. اور ظالم کتنا بھی کوشش کر لے, اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا. میرے بزرگ اور دوستو, اس لیے دنیا میں ہم کبھی کسی پر ظلم نہ کریں. مظلوم کی بددعا بڑی سخت ہوتی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث دعوات مستجابات لہن لا شک فیہن. 3 لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. 3 لوگوں کی دعائیں, دعوت المظلوم,
دعوت المسافر دعوت الوالدین علی ولدہما، مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ ایک تو مظلوم کی بد دعا، دوسرے مسافر کی دعا، اور تیسرے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، مظلوم انسان بظاہر کمزور ہے، جس پر ہم ظلم کر رہے ہیں اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مظلوم کے پاس سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے دل سے آہ نکالتا ہے اور اس کے دل سے نکلنے والی آہ جب اللہ عرش سے ٹکراتی ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو فوراً قبول کرتا ہے اور ظالم کو عبرت ناک سزائیں دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، مظلوم کی بد دعا جب نکلتی ہے آسمان کی طرف آگ کی چنگاری کی طرح نکلتی ہے، جیسے آگ کی چنگاری فوراً تیزی کے ساتھ اٹھ جاتی ہے، ویسی ہی مظلوم کی بد دعا آگ کی چنگاری کی طرح آسمان کی طرف اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، نصیحت کی اپنے عہدے کا غلط استعمال مت کرنا، کسی پر ظلم مت کرنا، واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آر اور پردہ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، مظلوم مظلوم ہے، حدیث میں ہے وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سرکش، گنہگار، فاسق، زانی، شرابی، بدکار انسان ہو، ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ کافر ہے، فاسق و فاجر ہے، اس کی بد دعا کیا قبول ہوگی۔ مظلوم مظلوم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے اور ظالم کو سزا ملتی ہے۔ ظالم چاہے کتنا بڑا نیک ہو، تہجد گزار ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کو بتاؤں صحیح مسلم کا ایک واقعہ، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ جنہیں ایک ہی مجلس میں دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ سعید بن زید، عروہ بنت ویس نامی ایک عورت تھی مدینے میں، اس نے سعید بن زید کے خلاف مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کے پاس مقدمہ دائر کیا۔ کیا مسئلہ تھا؟ ایک زمین کا مسئلہ تھا۔ اس عورت کا یہ الزام تھا کہ سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، ناجائز قبضہ کر لیا ہے، میری زمین کو ہڑپ لیا ہے۔ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے سعید بن زید کو بلایا اور کہا کہ تمہارے خلاف یہ مقدمہ ہے، تم کیا کہو گے؟ سعید بن زید صحابی رسول نے کہا میں یہ کام کر سکتا ہوں، کسی کی زمین ناحق ہڑپ سکتا ہوں، کسی پر میں ظلم کر سکتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، اس حدیث کو جاننے کے بعد میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کسی کی زمین نہیں ہڑپ سکتا۔ کہا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ کہا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 ارضین، اگر دنیا میں کوئی کسی بھی کی زمین ناجائز طریقے سے ظلمن ہڑپ لے گا، ایک بالشت زمین اگر ناحق کسی کی کوئی لے لے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے پہنائے گا، 7 زمینوں کا بوجھ اللہ اس کی گردن میں ڈال دے گا۔ یہ حدیث میں نے سنی ہے، اس حدیث کو جاننے کے بعد میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ مروان جو مدینہ کا گورنر تھا، اس نے کہا اب میں
تم سے کوئی دوسری دلیل بھی نہیں مانگتا۔ اس کے بعد سعید بن زید نے بد دعا کی، اللہم انہا ان کانت کاذبۃ فعم بصرها واجعل قبرها فی دارها، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اے اللہ اس کو اندھی کر دے، اس کی آنکھ کی بینائی چھین لے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ یہ جس زمین کے بارے میں میرے اوپر الزام لگا رہی ہے، اسی زمین میں مرے اور اسی زمین میں اس کی دفن ہو۔ سعید بن زید کی زبان سے بد دعا نکلی، بد دعا عرش سے ٹکرائی، اللہ نے فوراً دعا قبول، ان کی بد دعا قبول کر لی۔ وہ عورت اندھی ہو گئی، صحیح مسلم کا واقعہ ہے، وہ عورت اندھی ہو گئی، گھر میں جب چلتی تھی دیوار پکڑ کر کے چلتی تھی، جب لوگوں کے درمیان آتی تو کہتی، اے لوگوں کوئی کسی پر ظلم مت کرو، اصابتنی دعوت سعید، میں جو اندھی ہو گئی ہوں مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی ہے، مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی ہے جس کی وجہ سے میں اندھی ہو گئی، اے لوگوں کوئی کسی پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد ایک دن اپنے گھر میں چل رہی تھی، اس کے گھر کے باہر پانی کا ایک حوض تھا، اس میں گرتی ہے، گر کر کے اسی میں مر جاتی ہے، اور وہی حوض اس کی خبر بن گئی، اسی میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، دو بد دعا کی تھی، دونوں بد دعا قبول ہوئی، اور دنیا والوں نے اس کے اس انجام کو دیکھا، وہ اندھی بھی ہوئی اور جس زمین پر اس نے الزام لگایا تھا اسی زمین میں اس کی موت ہوئی اور اسی میں اس کو دفن کیا گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، صحیح بخاری کے ایک واقعے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اوپر اسامہ بن قتادہ نامی کوفی نے الزام لگایا تھا کہ یہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے۔ عمر بن خطاب کے پاس شکایت کی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری انکوائری کرائی تھی اور ان کو وقتی طور پر معزول کر دیا تھا۔ واقعہ صحیح بخاری میں بہت لمبا ہے۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کوفی آدمی کے بارے میں 3 بد دعا کی تھی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام الریام والسماء فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ فی الفتن، اے اللہ اگر یہ انسان جھوٹا ہے اور میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اے اللہ میں اس کے بارے میں 3 بد دعا تجھ سے کرتا ہوں، اس کو اے اللہ ایک لمبی عمر دے، لمبی عمر کی بد دعا۔ دوسرا، اے اللہ اس کو فقیر اور محتاج بنا دے، اور تیسری بد دعا کی، اے اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دے، کسی فتنے میں ڈال دے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، راوی کہتے ہیں شیخ کبیر مفتون، سعد بن ابی وقاص کی بد دعا قبول ہوئی، وہ آدمی کو اللہ نے بہت لمبی عمر دی، بالکل بوڑھا ہو گیا، اتنا کھوسٹ بوڑھا ہوا کہ اس کے آنکھ کی بھویں جھڑ گئی، اور اللہ نے اس کو فقیر بھکاری بنا دیا۔ راستے پر چلتا تھا، راستہ چلتے ہوئے اللہ نے اس کو فتنے میں کیسے مبتلا کیا، بوڑھا ہو گیا، آنکھ کی بھویں جھڑ گئے، راستہ چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، اس عمر میں اللہ نے اس کو فتنے میں مبتلا کر دیا، راستہ چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا اور لوگ اس کو پکڑ کر کے مارتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے 3 بد دعا کی تھی، اے اللہ اس کو بھکاری بنا دے، اس کو بہت لمبی عمر دے دے، اور اس کو کسی فتنے میں ڈال دے۔ اللہ نے اس کو لمبی عمر دی، فتنے میں ڈالا، راستہ چلتے ہوئے لڑکیوں کو، عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا اور لوگ اس کو پکڑ کر کے خوب پٹائی کرتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اپنے طاقت کے نشے میں، اپنے طاقت کے بلبوتے کسی کمزور کو نہ ستائیں، کسی پر ظلم نہ کریں،
ظلم کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابانی معجلانی عقوبتہما فی الدنیا البغی والعقوق، دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ جلد دنیا ہی میں دے دیتا ہے آخرت سے پہلے۔ اس حدیث میں جن دو گناہوں کا ذکر ہے، ایک ظلم کا گناہ ہے اور دوسرے ماں باپ کی نافرمانی۔ نافرمان اولاد کو بھی دنیا میں اللہ سزا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ظلم ہے، چاہے ماں باپ کی طرف سے اولاد پر ہو یا اولاد کی طرف سے ماں باپ پر۔ کبھی کبھار ماں باپ بھی بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیسے؟ بعض بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد بشیر بن سعد ایک غلام دیے۔ ان کے ماں کی خواہش تھی کہ میرے اس بیٹے کو میں نے غلام دیا ہے، اللہ کے رسول اس پر گواہ بن جائے۔ نعمان بن بشیر کے والد اپنے بچے کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے، اس کے ماں کی خواہش ہے کہ آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کیا تمہارے پاس اور بھی بچے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ جس طرح سے تم نے اپنے اس بیٹے کو غلام دیا ہے، کیا تمام بچوں کو ایسی ہی غلام دیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ظلم ہے، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، اور ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا، ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارے سارے بچے تمہارے ساتھ برابر سلوک کریں؟ تو تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ برابر انصاف کرو۔ تو ظلم ہے، چاہے کسی کی طرف سے بھی ہو، شوہر کی طرف سے بیوی پر، بیوی کی طرف سے شوہر پر، ماں باپ کی طرف سے اولاد پر، اولاد کی طرف سے ماں باپ پر، بھائیوں پر ظلم ہو، بہنوں پر ظلم ہو۔ ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ظلم کا انجام دنیا میں بھی آخرت میں بھی بڑا بھیانک اور خطرناک ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید ترفات دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔